الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 29ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 29ویں پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 67 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 76 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں الملک کا لفظ مذکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الملک رکھا گیا ہے۔ حدیث پاک میں سورۃ الملک کی بڑی برکات بیان کی گئی ہیں۔ اسے نجات دینے والی اور حفاظت کرنے والی کہا گیا ہے۔ اس صورت کی تلاوت عذاب قبر میں تخفیف اور نجات کا باعث ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی حکمت کو بیان فرمایا کہ اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے کہ کون عمل کے میزان پر سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ ایک بار پھر نظر پلٹ کر دیکھ لو، کیا اس میں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب یا جھول تلاش کرنے میں تمہاری نظر تھک ہار کر ناکام پلٹ آئے گی۔ آسمان اول کے نیچے لاتعداد چمکتے تاروں کو اللہ نے کمکموں سے تعبیر فرمایا۔ آیت نمبر 8 سے کفار اور جہنم کے محافظ کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کا بیان، ان کے اعتراف جرم اور عذاب جہنم، جبکہ مومنین کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ آیت 20 سے اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا فرمانے کا بیان ہے۔ آیت 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کیں، مگر کم بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ آپ کہیے، بھلا یہ بتاؤ کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ اس کے بعد سورۃ القلم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ القلم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 68 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات میں لفظ القلم کا مذکور ہونا اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قلم اور کارکنان قضاء و قدر کے نوشوں کی قسم کھا کر فرمایا، کفار کے الزامات سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا کہ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا۔ عام اصول یہ ہے کہ جس پر الزام ہو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ پر کفار و مشرکین کی جانب سے جو الزام لگائے جاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی میں ان کا رد فرمایا۔ ولید بن مغیرہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کے رد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 9 قبیح اوصاف گنوا کر بیان فرمائے۔ آیت 4 میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، اور یہ عظمت مخلوق کے پیمانے سے نہیں، خالق عز و جل کے پیمانے سے ہے۔ اعلیٰ کا کلمہ عربی میں استعلاء یعنی کسی چیز پر کمانڈنگ پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اخلاق کے رائج پیمانوں سے نہیں ناپا جائے گا، بلکہ جو کردار آپ کی ذات کا حصہ بن جائے وہی عظیم قرار پائے گا۔ آیت 8 سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں تاکہ وہ بھی جواب میں رعایت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا
اور اس کے بعد ایک دشمن رسول، مفسرین کے مطابق یہ ولید بن مغیرہ ہے، کہ 9 قبیح اوصاف بیان کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کرنے والا کتنا ناپسند ہے۔ آیت 17 سے ان باغ والوں کا ذکر ہے جنہوں نے پھل کاٹنے کے ارادے میں انشاءاللہ نہ کہا اور اللہ کی تسبیح سے غافل رہے اور مسکینوں کو ان کا حصہ دینے سے بخل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ان کے پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کا ذکر ہے۔ اس صورت کی آخری آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر دم کیا جائے تو نظر بد کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 69 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 77 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کو الحاقہ کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام الحاقہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا، پھر قوم سمود و عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ مضامین قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 13 سے سور پھونکے جانے، زمین اور پہاڑوں کے اٹھا لیے جانے اور ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جانے، آسمان کے پھٹنے اور کمزور ہونے اور 8 فرشتوں کا اللہ کے عرش کو اٹھانے کا بیان ہے۔ آیت 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخرو ہونے کی علامت ہوگی اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ انہی آیات میں صالحین کے لیے جنت کی نعمتیں اور منکرین کے لیے اخروی عذاب کا بیان ہے۔ آیت 40 میں فرمایا، قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے اور نہ کسی کاہن کا کلام، یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 3 میں معارج کا لفظ مذکور ہے اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 70واں ہے جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 پہ آتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے اور کسی کا پرسان حال کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا کہ بیوی، بھائی، رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ آیت 19 سے انسان کی کم حوصلگی، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اہل حق، ان کی اعلیٰ صفات اور اخروی جزا کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 71 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 72 نمبر ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 1 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام نوح رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے، قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہوں کو چھوڑنے کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت حق دی مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا، اور جب بھی انہیں دعوت حق دیتا تو وہ قبول حق سے انکار کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور ضد اور تکبر میں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل ترین عرصہ تبلیغ گزارنے کے بعد قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے دعائے عذاب کی کہ اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے، اور اسی موقع پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور جملہ مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اس کے بعد سورۃ الجن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الجن مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 72 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا 48 نمبر ہے۔
جنات کی ایک جماعت کا پہلی آیت میں قرآن مجید سننے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الجن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی سن گن لینے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جاتا محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت تہامہ مکہ کی طرف گئی اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو رائے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش، اور جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ عربی میں جیم، نون اور نون سے جو بھی کلمات بنتے ہیں ان میں 70 اور پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی معنی میں جن ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ گنے باغ کو زمین درختوں کی کثرت سے چھپ جائے جنت کہتے ہیں۔ سینے میں پوشیدہ دل کو جنان کہتے ہیں، رحم میں بچے کو جنین کہتے ہیں اور ڈھال کو جنا کہتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ وہ ہر غیب کا جاننے والا، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے، جو اس کے سب رسول ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المزمل مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 73، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے۔ اس سورت کا نام المزمل کی اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کا بیان فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت باری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ نیز فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ آیت نمبر 17 میں قیامت کی ہولناکی کا بیان فرمایا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ دوسرے رکوع میں پھر فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی تہائی رات تک، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے اور آپ پر نماز تہجد فرض یا واجب تھی۔ آخر میں فرمایا کہ تم بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 74، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 4 ہے۔ اس صورت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا المدثر سے خطاب فرمانے کی وجہ سے اس کا نام المدثر رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، آپ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ آیت نمبر 39 میں اصحاب الیمین کی تعریف کی گئی ہے۔ آیت 42 میں فرمایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا،
تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ موت سر پہ آ گئی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان اور جنت کے طلبگاروں کو جہنمیوں کی عادات سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ القیامہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 75 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 31 نمبر پہ یہ سورت آتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں۔ آیت نمبر 16 سے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ سو جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ سورت کے آخر میں آخرت کے احوال اور موت کے منظر کو بیان کیا گیا اور انسان کی پہلی بار پیدائش کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الدہر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے متعلق مختلف باتیں ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 76 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے بعض کے نزدیک 30واں جبکہ بعض کے نزدیک 98 نمبر ہے اس سورت کا۔ اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کے شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس صورت کی بیشتر آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، اب وہ چاہے شکر کرنے والا ہو یا نہ شکرا۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ المرسلات اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 77 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 33 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقویٰ کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 15 میں مجرمین کے انجام کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 29 سے جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 41 میں متقین کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا۔ آج ہم نے 29ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل، کرم اور رحمت سے معافی عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر دل و جان سے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔